السلام علیکم محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت کرم کرنے والا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کے ساتھ بڑے ضروری کام سے تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک بڑھیا ملی، اس کی کمر بھی جھک گئی تھی، وہ لاٹھی کے سہارے سے آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عمر ٹھہر جا، کہاں لپکا جا رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہر گئے اور بڑھیا لاٹھی کے سہارے سے کھڑی ہو گئی اور فرمایا، اے عمر، میرے سامنے تیرے اوپر 3 دور گزر چکے ہیں۔ ایک دور تو وہ تھا سخت گرمی کے زمانے میں اونٹ چرایا کرتا تھا اور اونٹ بھی چرانے نہیں آتے تھے۔ صبح سے شام تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اونٹ چرا کر آتے تو والد صاحب کے اونٹوں کو اچھی طرح کیوں چرا کر نہیں لایا؟ تو اس بڑھیا نے کہا کہ تو اونٹ چرایا کرتا تھا اور تیرے سر پر کمبل کا ٹکڑا ہوتا تھا اور ہاتھ میں پتے جھاڑنے کا لکڑا ہوتا۔ دوسرا دور وہ آیا کہ لوگوں نے تجھے عمیر کہنا شروع کر دیا، اس لیے کہ ابو جہل کا نام بھی عمر تھا اور اس کی طرف سے پابندی تھی کہ میرے نام کا نام نہ رکھا جائے۔ گھر والوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام میں تصغیر کر کے عمیر کہنا شروع کر دیا۔ جب غزوہ بدر ہوا تو اس میں ابو جہل مارا گیا، اس وقت تک اس کو امیر کہا جاتا تھا۔ بڑھیا نے کہا، جب تیسرا دور یہ ہے کہ تجھے نہ کوئی عمیر کہتا اور نہ کوئی عمر، بلکہ امیر المومنین کہہ کر پکارتے ہیں۔ اس تدریس کے بعد بڑھیا نے کہا، رایا کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ امیر المومنین بننا آسان ہے مگر حق والوں کا حق ادا کرنا مشکل ہے، لہٰذا ہر حق والے کا حق ادا کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو قطار رو رہے تھے، یہاں تک کہ داڑھی مبارک سے آنسو گر رہے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ساتھ تھے انہوں نے بڑھیا کی طرف اشارہ کیا کہ بس تشریف لے جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی وجہ سے زبان بھی نہ اٹھ سکی، اشارے سے ہی منع فرمایا، ان کو فرمانے دو جو فرما رہے ہیں۔ جب وہ چلی گئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی نے پوچھا کہ یہ بڑھیا کون تھی جس نے آپ کا اتنا وقت ضائع کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ ساری رات کھڑی رہتی تو عمر یہاں سے سڑکنے والا نہیں تھا۔ یہ حضرت سولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کی بات کی سنوائی 7ویں آسمان کے اوپر بھی، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو آپ اپنے تصور کے بارے میں جو کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کے آگے جھک رہے تھے، اور فرمایا عمر کی جامزادگی اس کی بات نہ سنیں مگر ان کی بات 7ویں آسمان کے اوپر سنی گئی۔ ایک اندھیری رات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفس نفیس بخش نکلے تو ایک گھر میں انہیں چراغ کی روشنی دکھائی دی، کچھ لوگوں کے باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر دروازے کی گھڑی میں سے جھانکا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سیاہ فام غلام اپنے سامنے شراب کے برتن رکھ کے شراب پی رہا ہے اور اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہیں۔ جو آپ نے دروازے سے داخل ہونا چاہا مگر دروازہ اندر سے بند تھا۔ آپ چھت پر چڑھ گئے، ہاتھ میں چھرا لیے ان لوگوں کے سر پر پہنچ گئے۔ جیسے ہی ان لوگوں کی نظر آپ پر پڑی انہوں نے دروازہ کھولا اور بھاگتے ہوئے، مگر وہ سیاہ فام غلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرفت میں آ گیا اور کہنے لگا، اے امیر المومنین، میں نے غلطی کی ہے مگر میں اس سے توبہ کرتا ہوں، میری توبہ قبول کر لیجئے۔ آپ نے فرمایا، میں تمہاری غلطی پر تمہیں مارنا چاہتا ہوں۔ اس سیاہ فام غلام نے بولا، اے امیر المومنین، اگر میں نے یہ غلطی کی ہے تو آپ نے 3 غلطیاں کی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا اور ایک دوسرے کے حال کا تجسس نہ کیا کرو، جبکہ آپ نے تجسس کیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گھروں میں ان کے دروازے سے آیا کرو، جبکہ آپ چھت کے ذریعے اندر آئے۔
اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ گھروں کے سوا دوسرے لوگوں کے گھروں میں گھر والوں سے اجازت لیے بغیر ان کو سلام کیے بغیر داخل نہ ہونا، کیونکہ آپ داخل ہوئے اور سلام بھی نہیں کیا تو ان چیزوں کو اس کے ساتھ برابر رکھتے ہیں، اور میں اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرتا ہوں، دوبارہ یہ حرکت کبھی نہیں کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے معاف کر دیا اور اس کی بات کو پسند فرمایا۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹس کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔